اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس علم سے متاثر ہو کر اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں جس کا نام ام فضل ہے، اس کا رشتہ دیتا ہوں۔ عباسیوں نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا ہے کہ تو نے رضا کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے؟ کہا کہ کیا کروں، یہ بڑے عالم ہے۔ انہوں نے کہا اس دور کا عالم یحییٰ بن اقسم ہے، وہ بڑا عالم ہے۔ کہا مناظرہ کراتے ہیں، ان کی آپس میں بات کرواتے ہیں، گفتگو کرواتے ہیں، بحث مباحثہ کرواتے ہیں، تو پھر یحییٰ بن اقسم اس علم میں بڑھ جائے گا، ان کو مسئلے کا پتہ نہ چلے گا۔ ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ دنیا میں مسئلہ آیا ہی نہیں ہے جس کا انہیں علم نہ ہو۔ کہ کہا کہ ٹھیک ہے، یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا۔ یحییٰ بن اقسم آ گیا کہ کہا یحییٰ بن اقسم یہ رسول کا بیٹا ہے، اس سے تو سوال کر۔ اس نے سوال کیا کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شتر مرغ کا انڈا توڑ دیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا تو بڑا عالم بنتا ہے، اتنا محمل سوال کیا ہے، تو عالم تو بڑا بنتا ہے۔ کہا سوال میرا کیسے بنتا تھا؟ امام نے فرمایا تیرا سوال یہ بنتا تھا کہ تو بتاتا حالت احرام میں جس نے شتر مرغ کا انڈا توڑا ہے اس نے پہلی بار توڑا ہے یا پہلے بھی توڑ چکا ہے؟ اس نے توڑا ہے۔ حالت احرام عمرے کا بندہ تھا یا حج کا بندہ تھا؟ حدود کے اندر، حرم کی حدود کے اندر توڑا ہے یا باہر توڑا ہے؟ یہ خاموش ہو گیا کہ مولا نے سب کا علیحدہ علیحدہ کفارہ بتایا۔ فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے۔ جب سب کفارے بتا چکے تو مولا نے فرمایا اب تو چاہے میں رضا کا بیٹا ایک سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہ اس وقت مولا نے کہا وہ کون سی عورت ہے جو ایک دن میں وقفے سے چائے خرید لی، اس پر حلال ہو گئی، جب حلال ہو گئی پھر اس نے زہار کیا، پھر حرام ہو گئی، پھر زہار کا کفارہ دیا، پھر حلال ہو گئی، پھر طلاق رجعی دیا، پھر حرام ہو گئی، پھر رجوع کر لیا۔ مولا رضا کو اپنے ولی عہد بنایا تھا اور پھر عباسیوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیوں بنایا ہے؟ کہا کہ علی رضا سب سے زیادہ عالم ہے۔ کہا ایسا کرتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ بلاتے ہیں، علماء بلاتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ کرواتے ہیں، پھر جب یہ ہار جائیں گے ہم کہیں کہ آپ کا علم معاذ اللہ ناقص ہے۔ جب یہ کہا نا تو پھر اطراف کے علماء، عام علماء نے، مسلمانوں کے نہیں، علماء، یہودی علماء، عیسائی علماء، زردشتی علماء، دہریے علماء، اور یہ جانتے ہیں آپ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے منکروں کے دربار میں مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، ہانپتا ہوا آیا، کانپتا ہوا آیا، زبان اس کی لرز رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کیا کیا کہ مختلف لوگوں کو بلایا گیا، دعوت نامے بھیجے گئے تاکہ فلاں تاریخ کو یہاں پہ آ کر مامون کے دربار میں آ کر بحث مباحثہ سنے۔ تو یہ دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، کہتا ہے مولا 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 فرماتے ہیں خیر ہے، ہر سما بن اجن خیر ہے۔ کہا مولا خیر کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مامون کے دربار میں آپ کے خلاف سازش ہو گئی۔ کہا کیسی سازش ہے؟ کہا کہ یہودی علماء بھلائے گئے ہیں، عیسائی علماء بھلائے گئے ہیں، دہریے بھلائے گئے ہیں، زردشتی بھلائے گئے ہیں، آپ سے مقابلہ کروانا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ مقابلہ میں نے کرنا ہے۔ کہتا ہے مولا میں کہنے آیا ہوں مولا تیاری کر لو۔ فرمایا امام بھی مانتا ہے،
تیاری کا بھی کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہمارا علم نقدی ہوتا ہے، ہم یہاں آ کر نہیں سیکھتے، وہاں سے علم لے کر آتے ہیں۔ جب اس نے دوبارہ کہا مولا مسلمانوں کے عالم نہیں ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، زرتشی ہیں، دہریے ہیں۔ مولا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تجھے نہیں پتا میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کوفے کے منبر پر چھلکتے ہوئے مجمع سے کہا اگر مجھے مسند سبا بچھا دی جائے اور مجھے ٹائم دیا جائے تو میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ کوئی مانے شاہ نہ مانے، ہر کتاب کا ورق اٹھ کر کہے گا الحق معلی شنا وعلی شمال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یا علی فرمائے بسم اللہ، پریشان نہیں ہونا، میں ان کو جواب ایسے دوں گا پھر وہ مذہب اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ استقبال کے لیے نہ اٹھے، وہ رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ اچھا مولا نے تجدید غسل کیا اور اپنے نانا کا لباس زیب دھن کیا، نانا کا امامہ سر پہ رکھا، ذوالفقار ہاتھ میں لی، تلوار ہاتھ میں لی، نالائن رسول پاک کی پہنی، ایسے چل رہے تھے جیسے محمد مصطفیٰ چلتے تھے، ایسے چل رہے تھے جیسے محمد مصطفیٰ چلتے ہیں۔ ہاں ایک بندے کو خواب آیا، اسی رات خواب آئی کہ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے فلاں جگہ پہ پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا ہے، کھجوروں کا تشتہ ہے، میں نے کھجوریں مانگی ہے، پیغمبر اسلام نے مٹھی بھر کر مجھے دیا ہے، میں نے گنے ہیں 18 دانے نکلے ہیں، 18 دانے۔ تو وہ جب اٹھا اس نے کہا پتہ نہیں 18 دن زندگی رہ گئی ہے، پتہ نہیں 18 سال آج کے دور کا ہوتا تو یہ تعبیر خود ہی بنا لیتا۔ اچھا جی 18 اس کا مطلب ہے 18 لاکھ مجھے ملیں گے، 18 کروڑ مجھے ملیں گے۔ اس نے کہا پتہ نہیں اس سے تعبیر کیا ہے کہ 18 دانے پیغمبر اسلام نے دیے ہیں۔ صبح اعلان ہو گیا کہ رسول کا بیٹا رضا فلاں جگہ پہ آ رہا ہے، جس نے آنا ہے آ جاؤ۔ تو وہ دربار کھینچا کھینچ بھرا ہوا تھا، کہتا ہے میں بندوں کو چیرتا ہوا وہاں پہ گیا، ممبر کے قریب گیا کہ جس طرح میں نے پیغمبر کو ممبر پہ دیکھا تھا اسی طرح مولا رضا کو دیکھا، جس طرح پیغمبر کے سامنے کھجوروں کا تشت تھا اسی طرح میں نے دیکھا مولا رضا کے سامنے کھجوروں کا تشت ہے۔ میں نے کہا مولا مجھے کچھ کھجوریں دے، مجھے کچھ کھجوریں دے۔ مولا نے مٹھی بھر کے اس کے دامن میں ڈالا، اس نے گھنی 18 تھی تو اس نے کہا مولا کچھ اور دو، مولا کچھ اور دو۔ جو کہتے ہیں میرے نبی کو علم غیب نہیں، میرے نبی کا 8واں جانشین ہے پیغمبر اسلام کے بیٹے نے کہا اگر خواب میں میرے نانا نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں زیادہ دے دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے جواب دے، یا زندہ بسم اللہ۔ جو دلوں پہ راج کرے وہ امام ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے جنگ صفین میں کہ جب مالک اشتر نے، کون مالک اشتر؟ کہ ایک بندہ کوفے میں ان کی غیبت کر رہا تھا، وہ گزر گئے، سن کر گزر گئے اور پردہ لٹکا کے گزر گئے۔ جب کسی نے اس کو بتایا او بدبخت تو جس کی غیبت کر رہا ہے مالک اشتر وہ جا رہا ہے۔ مالک اشتر بڑے بہادر تھے، اس نے سنا یہ دوڑا، مالک اشتر نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پڑھا۔ جب سلام پڑھا تو اس نے کہا مالک اشتر معاف کر دو، مالک اشتر ایسے غلام ہوتے ہیں، مالک اشتر معاف کر دو۔
کہا کس بات کا؟ کہا میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ کہا 2 رکعت میں نے پڑھی اس لیے اللہ تجھے معاف کر دے۔ وہ مالک اشتر اس نے گنے کتنے قتل کس نے کیے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کو جب علی ابن ابی طالب نے اپنا لباس پہنایا، اپنا لباس پہنا کر کہا عباس لڑو ان سے، اور یاد رکھنا کہ تو منہ سے نہ بولے، وہ بولے علی آ گیا ہے۔ کہ مولا عباس جنگ صفین میں گئے، جنگ صفین میں جا کر مولا عباس لڑ رہے تھے، رپورٹ مالک اشتر نے آ کر بار بار مولا علی ابن ابی طالب کو دے رہے تھے، اب چھوٹا شہزادہ ایسے لڑ رہا ہے، اب چھوٹا شہزادہ ایسے لڑ رہا ہے، اب عباس ایسے لڑ رہا ہے۔ جب آخری دفعہ آئے کہا کہ شاہ امیر المومنین آپ کے چھوٹے شہزادے نے کمال کر دیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا دشمنوں کی بھیڑ ہو گئی تھی، دشمن زیادہ ہو گئے تھے، تو آپ کے بیٹے نے تلوار پھینک دی، دو دشمنوں کو پکڑتے تھے، آپس میں ٹکراتے تھے، مر جاتے تھے۔ اب تک آپ کے بیٹے نے 574 اس طرح دشمن مار دیے ہیں۔ عباس نے اس طرح دشمن مار دیے، اور پھر وہ گر رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے کتنے مارے ہیں، فلاں شہزادے نے کتنے مارے ہیں، فلاں شہزادے نے کتنے مارے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کے گنے 1000 مارے ہیں، اور مالک اشتر نے 999 مارے تھے، ٹھیک ہے، باقی شہزادوں کے گنے۔ تو انہوں نے ذہن میں خیال کیا اگر ایک اور مار دیتا، اگر ایک اور مار دیتا، میں بھی تو علی کے برابر ہو جاتا، میں بھی تو علی کے برابر ہو جاتا۔ مالک اشتر نے وہاں پہ سوچا ہے، علی ابن ابی طالب نے یہاں سے قاصد کو بھیجا، جاؤ مالک اشتر کو بھلا کر لے آؤ۔ مالک اشتر آ گئے، کہا مالک اشتر کیا سوچ رہا ہے میرے بھرے، کیا سوچ رہا ہے؟ کہا مولا سوچ رہا ہوں اگر ایک اور قتل کر دیتا آپ کے برابر ہو جاتا۔ کہا کہ مالک اشتر خبردار ایسا سوچ بھی نہ، تیرے دونوں ہاتھ میں تلواریں تھی، جو سامنے آتا تھا اسے تو مار دیتا تھا، جو سامنے آتا تھا اسے تو مار دیتا تھا۔ میرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، قیامت تک جس کی نسل سے مومن ہونے والا ہوتا تھا اس کو میری تلوار نہ مارتی ہے نہ کاٹتی ہے، کہتی ہے پیر بھائی پیچھے ہٹ جا، علی کی تلوار کی زد میں نہ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں خرامہ خرامہ، کیسا موسم تھا، پردے لٹکائے ہوئے تھے، بھاری پردے لٹکائے ہوئے تھے، تاکہ سنا ہے یہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں سوائے خدا کے، خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے سامنے جھک جھک کر ہمیں بتایا ہے تم بھی خدا کے سامنے جھکا کرو۔ تو جب قریب گئے ہوا آئی، ہوا نے پردہ اٹھایا، مولا علی رضا اندر گئے، جب دربار میں داخل ہوئے مولا کی جبین مبین سے ایسا نور نکلا، درباری روشنیوں پر چھا گیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو ان کو امام رضا نہیں محمد مصطفیٰ نظر آئے، تو بے ساختہ اپنی کرسیوں سے اٹھے، استقبال کیا۔ جس نے کہا تھا نا نہیں استقبال کرنا، سب سے پہلے اس نے استقبال کیا تھا، وہ لے کے گئے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تسی تھوڑے جا ہو رو جے اگے آجو آجو آجو، صلوات پڑھتے جو اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ کی چپ بتاتی ہے میں چھوڑ دوں۔ وہ ذاکر صاحب ایک ادھر ہی آئے تھے علی مسجد میں، کیونکہ علی مسجد کا مشہور ہے نا، تو انہوں نے کہا یار کچھ تو کہو، ماشاءاللہ جیو جی مرو جی کچھ تو کہو۔
تو کچھ نہ کچھ بولا کرو سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ۔ حیدری دربار میں پہنچے، عالم سکتہ تھا، سارے خاموش تھے، بس انجی چپ تھے، خاموش تھے۔ مامون نے کہا میں نے رسول کے بیٹے کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ان سے مناظرہ کریں۔ سارے خاموش رہے۔ ایک یہودی عالم بولا، چیمہ صاحب یہودی عالم بولا، اس نے کہا ان سے مناظرہ کیسے کیا جائے، بحث مباحثہ کیسے کیا جائے، ہم عربی نہیں سمجھتے، یہ عبرانی زبان نہیں سمجھتے۔ مولا نے فرمایا خاموش، جہالت اپنے تک رکھ۔ کہا کیا آپ عبرانی زبان جانتے ہیں؟ فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں، تو توریت کس طرح پڑھتا ہے؟ کہا تو حافظ ہے یا ناظرہ پڑھتا ہے؟ حافظ ہے کیا بجے اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہے یا حافظ ہے؟ اس نے کہا مولا میں حافظ تو نہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا فلاں پارہ نکال، فلاں رکوع نکال، تو صرف دیکھتا جا، میں رضا پڑھتا جاتا ہوں، تو دیکھتا جا میں رضا پڑھتا جاتا ہوں۔ جب مولا نے پورا رکوع پڑھا نا، مولا نے فرمایا یہ بتا میں نے صحیح پڑھا ہے؟ سارے علماء عش عش کر اٹھے، وہ دشمن تھے عش عش کر اٹھے، لیکن آپ ابھی بھی خاموش ہیں۔ وہ عش عش کر اٹھے، کیا بات ہے، کیا کمال کر دی ہے، کیا کمال کر دیا ہے۔ کہا جس طرح تو پڑھتا تھا تیری قرات میں نے قرات کی ہے، تجھے تیرے کتاب لانے والے موسیٰ کی قسم، موسیٰ کے خدا کی قسم، یہ بتا جو میں نے رکوع پڑھا ہے اس رکوع میں علی رضا کا حلیہ نہیں بتایا گیا؟ بس زیادہ ان آنکھوں کو سلام جو فضائل میں آنسوں سے چھلکتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام بڑے بہادر تھے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میری شجاعت کا وارث بنے، جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ مولا کے ایک بھائی ہیں عقیل، ذاکر صاحب بھائی ہیں عقیل، وہ خاندانوں کو جانتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بھائی عقیل، تم خاندانوں کو اس طرح پہچانتے ہو جس طرح میں حلالی اور حرامی کو پہچانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کسی ایسے بہادر خاندان سے، بہادر لڑکی سے میری شادی ہو جس کے بطن سے بیٹا پیدا ہو اور وہ میری شجاعت کا وارث بنے۔ جناب عقیل نے فرمایا ٹھیک ہے میں پتہ کروں گا۔ تو ان دنوں میں وہ مدینے کے قریب ہی انہوں نے ڈیرے لگائے تھے، قبیلہ بنی کلاب نے۔ جناب عقیل گئے، پہلے دستور یہ ہوتا تھا بادشاہ کو جب ملنے آتے تھے نا تو بادشاہ استقبال کے لیے جاتے تھے۔ جناب عقیل نے پیغام بھیجا، بنی کلاب کا سردار ملنے کے لیے آیا۔ پوچھا کون ہو؟ فرمایا عقیل۔ فرمایا کون عقیل؟ فرمایا ابو طالب کا بیٹا عقیل۔ فرمایا امیر العرب کے بیٹے، سید العرب کے بیٹے، اگر کوئی کام تھا مجھے بلا لیتے۔ فرمایا نہیں مجھے کام تھا آپ سے، میں آ گیا ہوں۔ 3 دن مہمان نوازی کی۔ عرب کا رواج تھا کہ پہلے 3 دن مہمان نوازی کرتے، پھر پوچھتے بسم اللہ کس لیے آئے ہیں۔ پوچھا بنی کلاب کے سردار نے آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا علی کو جانتے ہیں؟ فرمایا کوئی اندھا ہی ہوگا جو علی کو نہیں جانتا۔
علی کی عظمت کو، علی کی عزت کو کون نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں۔ کہا میں علی کا رشتہ آپ کے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، میں دیتا ہوں۔ فرمایا اس طرح نہیں، اسلامی قانون ہے کہ پہلے بچی سے پوچھو، بچی راضی ہے تو پھر۔ یہ جلدی سے گئے گھر، اپنی بیوی کو کہا 2 رکعت نماز پڑھ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑی خوشی آئی ہے ہمارے گھر میں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، جب پوری توجہ ہو گئی بیوی تو کہا کیا ہوا؟ کہا علی کا رشتہ آیا ہے۔ جب کہا نا علی کا رشتہ آیا ہے، کہا کون سے علی کا؟ جو محمد کا داماد ہے، وہی ہمارا داماد بنے گا۔ کہا ہاں۔ یہ خوشی سے اتنا خوش ہوئے، فرمایا کیا کہنے، اس سے بڑا رشتہ، اس سے سردار رشتہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، کون سے؟ کہا نہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی سے پوچھو۔ سہیلیاں بلائی گئی، جب سہیلیاں آئیں، سہیلیوں نے پوچھا آپ کے والدین کہتے ہیں کہ علی سے آپ کا رشتہ کر دیں۔ فضائل کا جملہ ہے، لیکن اگر آپ متوجہ ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب کہا نا کہ سہیلیاں، بھلاؤ سہیلیوں نے کہا کہ آپ کا علی کے ساتھ عقد کر دیں، کہتی ہے جیسے میرے والدین چاہتے ہیں نا ویسے کر دیں، لیکن میں ایک بات بتاتی ہوں، رات کو ایک خاتون خواب میں آئی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، مجھے دلہن بنایا ہے، دلہن بنا کر کہا ہے تو میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی۔ بس ہزاداروں وہ دن گزر گئے، ہاشمیوں کی برات، ننگی تلواریں ہیں۔ فرمایا کوئی آج گھر سے باہر نہ آئے۔ بسم اللہ سے بسم اللہ۔ کوئی آج اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ مخدوم سید علی حسن شاہ صاحب بحر المصائب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ بس ختم کروں کہ ننگی تلواریں تھیں، فرمایا آج کوئی باہر نہ آئے، آج علی کی ناموس آ رہی ہے۔ اور جب ڈھولی اتاری گئی، ماں ہے، قدم نہیں رکھا۔ بی بی رو کر کہتی ہے محمد کی بیٹی گواہ رہیں، میں نے قدم نہیں رکھا، میں نے بوسہ دیا ہے۔ آگے ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اماں آگے ہیں، فرمایا مجھے اماں نہ کہو، میں آپ کی کنیز ہوں۔ بس سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام عباس تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں تھے، جناب فضہ نے خبر دی، مولا علی علیہ السلام جلدی سے آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو دیکھا، فرمایا یہ وہی ہے جس کی مجھے تمنا تھی۔ کہا ابھی تک عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ فرمایا کیسے آنکھیں کھول دیں؟ ابھی میرا حسین آئے گا پھر آنکھیں کھولے گا۔ حسین نے کہا اماں میرا بھائی مجھے دو، عباس مجھے دو۔ بی بی نے دیا، پہلے بازو پھیلائے پھر آنکھیں کھولی۔ شاید مطلب یہی تھا آنکھیں کھلتی رہیں گی، بازوؤں کا نذرانہ تو قبول کرے۔ کون؟ مولا عباس۔ بس 3 سلام پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقا کوئی سیستانی کے استاد ہیں، کس خیال میں دین مجتہد ہے۔ وہ جب حرمین سے، کیونکہ شارٹ کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، قبلہ تشریف لائے شاہ صاحب، حرمین سے جانتے ہیں جو زیارتوں پہ گئے ہیں، حرمین مولا عباس مولا حسین علیہ السلام کے درمیان سینٹر والی جگہ کو حرمین کہتے ہیں۔ حرمین سے آقا ہوئی، مولا عباس کے حرم کی طرف چل پڑے تو کسی نے کہا یہ سردار ہیں وہ غلام ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑے بھائی ہیں۔ کہا میرے استاد نے کہا تھا جس طرح
رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، اسی طرح حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے۔ اجرکم اللہ، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے۔ 3 سلام کیے، بس دعا لے رہا ہوں، 3 سلام کیے۔ پہلا سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ کسی نے کہا 57 برس کی عمر میں، 57 سال کی عمر میں مولا حسین جوان تھے۔ انہوں نے کہا چپ کر، تجھے نہیں پتا حسین اس وقت تک جوان تھے جب تک عباس زین میں تھا۔ زین سے زمین پہ آئے، مولا حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا سلام کیا السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کے پردے میرا سلام ہو۔ تیسرا سلام کیا السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، سکینہ کی پیاس، سکینہ کی آس میرا سلام ہو۔ اگر تینوں سلاموں کا ترجمہ کیا جائے نا، السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کی چادر، زینب کا پردہ میرا سلام ہو۔ ازادر علامہ اختر عباس کوٹ ادھو والے، بس آخری روایت، وہ فرماتے ہیں سب سے مشکل امتحان کربلا میں عباس کا تھا۔ کہتے ہیں جرأت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر پابند ہو گئے۔ کہتے ہیں کیا کم امتحان تھا؟ 4 سال کی بھتیجی خوشک جام اٹھا کے کہتی ہے چچا میرا بھائی مر رہا ہے، اور مولا عباس اپنے خیمے میں تھے۔ سین سکینہ آئی، چچا آؤ میں تجھے منظر دکھاؤں۔ چچا میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی، چچا شاید آپ برداشت کر جائے۔ مولا عباس گئے کہاں پہ؟ جہاں پہ مشقیں رکھی جاتی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا کوئی برتن مشق رکھی جائے وہاں پہ نمی آ جاتی ہے، ریت گلی ہو جاتی ہے۔ مولا عباس نے جا کر کیا دیکھا کہ بچوں کو گرے بان چاک ہیں، اس ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی دہنا سر رخسار لگاتے ہیں، کبھی بھیانت سر رخسار لگاتے ہیں، رو کر کہتے ہیں العطش العطش العطش۔ ازادہ روز ذیشان حیدر جوادی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب تک مولا عباس رہے بچے پانی مانگتے رہے، لیکن جب مولا عباس شہید ہو گئے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ پیاس ختم ہو گئی تھی، پیاس ختم ہو گئی تھی۔ کہا پیاس نہیں، ان کی آس ختم ہو گئی تھی۔ عباس شہید ہو گئے تھے، پانی لانے والا عباس